السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے کہانی لے کر آیا ہوں، یہ واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکی جس کا نام نالین زہرا ہے۔ اس کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اس بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو شروع سے آخر تک سنیے گا تاکہ آپ کو کہانی کے صحیح سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے سید کسرہ میں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی مرکزی کردار ایک معصوم اور کمسن لڑکی ہے جس کا نام نالین زہرا ہے۔ نالین زہرا کی عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی اور پڑھائی میں نہایت ذہین سمجھی جاتی تھی۔ 4 فروری کی صبح کا وقت تھا۔ نالین زہرا کی والدہ معمول کے مطابق بیٹی کو کالج کے لیے جگانے کمرے میں آئیں۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کے سامنے آیا۔ نالین زہرا اپنے بستر پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ والدہ یہ منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گئیں۔ ان کی چیخ و پکار پورے گھر میں گونجنے لگی۔ ان کے قدم کانپنے لگے اور جسم کی طاقت جواب دے گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خاندان کے سب افراد رونے لگے۔ اس کے بعد محلے کی مسجد میں نالین زہرا کی نماز جنازہ کا اعلان کر دیا گیا۔ اعلان سنتے ہی پورے محلے کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ نالین زہرا جیسی جوان اور صحت مند لڑکی اچانک کیسے انتقال کر گئی۔ والدین نے محلے کے لوگوں کو بتایا کہ نالین زہرا کئی دنوں سے ٹائیفائڈ میں مبتلا تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دوائی کھا رہی تھی، رات کو دوائی لی تھی لیکن صبح جاگ نہ سکی۔ یہ سن کر لوگ مزید افسوس کرنے لگے۔ نماز جنازہ کے بعد نالین زہرا کو قریبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ نالین زہرا کی ایک قریبی سہیلی بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ یہ سہیلی نالین زہرا کی موت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نالین کی موت فطری نہیں بلکہ قتل ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک دن پہلے رات کے وقت نالین زہرا کے گھر میں کچھ خوفناک مناظر دیکھے تھے۔ یہ مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آج بھی تازہ تھے۔ سہیلی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دوستی کا حق ادا کرے گی اور سچائی سب کے سامنے لائے گی۔ یہ خبر محلے بھر میں پھیل گئی۔ بات پھیلتے پھیلتے پولیس اسٹیشن تک جا پہنچی۔ یہ کیس جاتری پولیس اسٹیشن کے حدود میں آتا تھا۔ پولیس نے فوراً کارروائی کی۔ پولیس اہلکار نالین زہرا کے گھر پہنچے۔ انہوں نے لڑکی کے والد، والدہ اور چچا کو گرفتار کر لیا۔ تینوں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پولیس نے سختی سے سوالات شروع کیے۔ پہلے والدین انکار کرتے رہے۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن پولیس نے انہیں بتایا کہ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ اس دباؤ کے بعد والدین ٹوٹ گئے۔ انہوں نے پولیس کو اقرار کیا کہ اصل میں نالین زہرا کے چچا نے یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کو قتل کیا گیا اور ہم نے صرف قتل کو چھپایا۔ انہوں نے بتایا کہ نالین زہرا کو رات کے وقت اس کے چچا اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ وہ ساری رات اپنے کمرے میں رہی۔ صبح وہ اسی کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ پولیس نے چچا وسیم رضا کو الگ سے پوچھ گچھ کے لیے بٹھایا۔ چچا نے پہلے انکار کیا مگر پھر اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے نالین کو اپنے کمرے میں اس لیے بلایا کیونکہ میں بچپن سے اسے اپنی بہو مانتا تھا۔ اس کا بیٹا اون بھی نالین کو پسند کرتا تھا۔ خاندان میں یہ رشتہ طے تھا اور سب کو اس بارے میں علم تھا، لیکن جب نالین کالج گئی تو حالات بدل گئے۔ نالین زہرا کی دوستی ایک اور لڑکے شیر عباس سے ہو گئی۔ شیر عباس کا تعلق ملنگوں کے خاندان سے تھا۔ وہ لڑکا مستول بجانے کا کام کرتا تھا۔ یہ بات وسیم رضا اور گھر والوں کو بہت ناگوار گزری۔ ان سب نے نالین زہرا کو اس رشتے سے روکنے کی کوشش کی۔ نالین زہرا کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ اسے شدید مارا پیٹا گیا۔ اس کا موبائل فون چھین لیا گیا۔ وہ سہمی ہوئی اور خوفزدہ رہنے لگی، لیکن ایک رات اس نے ہمت کر کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ سیدھی شیر عباس کے پاس چلی گئی۔ خاندان کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ فوراً لڑکی کو واپس گھسیٹ کر گھر لے آئے۔ وہ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ گھر لانے کے بعد چچا نے زبردستی نالین زہرا کو اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ والد اور والدہ سب کچھ دیکھتے رہے مگر خاموش رہے۔ صبح جب سب سو کر اٹھے تو چچا کمرے سے باہر آیا۔ اس نے خاندان کے سامنے اعلان کیا کہ نالین زہرا مر چکی ہے۔ والدین یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں چچا نے کہا کہ میں نے نالین کو زہریلی گولیاں کھلائی تھیں۔ میں نے یہ سب اپنی عزت بچانے کے لیے کیا۔ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی جس سے ہماری بدنامی ہوئی، اس لیے اسے جینے کا حق نہیں تھا۔ پولیس نے فوراً FIR درج کی۔ قبر کشائی کا حکم دیا گیا۔
قبر کھول کر نالین زہرا کے جسم سے نمونے لیے گئے۔ ان نمونوں کو فرانزک لیبارٹری بھیجا گیا۔ اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ صرف چچا اس قتل میں ملوث ہے یا والدین بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ جرم کو چھپانے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے۔ محلے کے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ والدین نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے بجائے قاتل کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ کیس اب پورے علاقے میں بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ سب یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر قصور کیا تھا 17 سال کی نالین زہرا کا؟ کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ نالین زہرا کی زندگی کا چراغ صرف 17 سال کی عمر میں بجھا دیا گیا۔ وہ ایک معصوم اور کم سن لڑکی تھی جو پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے کسی کو پسند کیا۔ اس پسند کو خاندان نے اپنی عزت کے خلاف سمجھا۔ خاندان نے عزت بچانے کے نام پر ظلم کیا۔ چچا نے اپنی انا اور غلط غیرت کے نام پر ایک قیمتی جان لے لی۔ والد اور والدہ نے سچ چھپانے میں ساتھ دیا۔ اس طرح پورے خاندان نے معصومیت کے خلاف جرم کیا۔ یہ قتل نہ صرف ایک لڑکی کی جان لینے کا عمل تھا بلکہ خاندان اور محلے کی عزت و سکون کو بھی تباہ کر گیا۔ پورا محلہ صدمے میں ڈوب گیا۔ معاشرے میں ایک اور لڑکی کی زندگی اندھی رواجوں اور جھوٹی غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بیٹیوں کو قید کرنا یا زبردستی فیصلے تھوپنا ظلم ہے۔ اولاد کو اپنی پسند کا حق دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ محبت کرنا جرم نہیں بلکہ فطری جذبہ ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کبھی عزت نہیں بلکہ بدترین ظلم اور گناہ ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کو سہارا بننے کے بجائے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوں وہ بھی شریک جرم ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عزت قتل کرنے سے نہیں بلکہ اولاد کی خوشی اور حفاظت سے بنتی ہے۔ معاشرے میں بیٹیوں کی آواز کو دبانا تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جرم کو چھپانے والا بھی مجرم ہے۔ اگر ماں باپ اس وقت اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید اس کی جان بچ سکتی تھی۔ اب سب کے لیے یہ سبق ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، انہیں تعلیم، آزادی اور فیصلہ کرنے کا حق دیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی غلط روایات کے نام پر کتنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں۔ معاشرے کو ایسے ظالمانہ واقعات کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ پولیس اور عدلیہ کو سخت ترین سزائیں دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اپنی غیرت کے نام پر کسی کی جان نہ لے سکے۔ ہر گھر کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اعتماد اور محبت دیں گے، نہ کہ خوف اور قید۔ جی تو میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نالین زہرا کو اس کے چچا نے گھر سے بھاگنے اور اپنے بیٹے اون سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے زہر دے کر قتل کر دیا، جس سے اس کے والدین کی دنیا اجڑ گئی۔ ناظرین، اسلام نے ہر انسان کو اپنی مرضی کا جیون ساتھی چننے کی آزادی دی ہے، لہٰذا ہر والدین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، رشتوں کے معاملات میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ایسے واقعات جنم لیتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔